بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک سب سے بڑے سکینڈل کو انفولڈ کریں گے، اور یہ سکینڈل ہے ٹوین ٹاورز اسلام آباد کا، کہ کس طرح ایک ججز، بیوروکریٹس، بینکرز اور سیاستدانوں کے ایک ان ہولی الائنس نے اربوں روپے کی قیمتی سرکاری زمین کا استحصال کیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے سال 2005، جب جناح کنونشن سینٹر کے بالکل ساتھ تقریباً 13.5 ایکڑ کی سرکاری زمین ایک 5 اسٹار ہوٹل کے لیے لیز پر دینے کا فیصلہ کیا گیا، اور ایک کمپنی BNP میسرز نے سب سے بڑی بولی اس وقت دی 4.882 ارب روپے کی، اور یہ بولی دے کر انہوں نے یہ منصوبہ حاصل کر لیا۔ لیکن ابتدا ہی سے جو TORs تھے، جو ضوابط تھے اس ڈیل کے، اس کی انہوں نے خلاف ورزیاں شروع کر دی۔ ڈیولپر کو محض 15% ابتدائی ادائیگی پر زمین کا قبضہ دے دیا گیا، جس کے بعد کمپنی نے نہ صرف واجبات کی ادائیگی میں مسلسل ڈیفالٹ کیا، بلکہ بار بار ری شیڈولنگ کی اور پھر مراعات بھی حاصل کرتے رہے۔ ہوٹل کے لیے مختص جگہ پر غیر قانونی طور پر 363 لگژری فلیٹس تعمیر کیے گئے، جہاں ایک فلیٹ کی کم سے کم قیمت 7.5 کروڑ 7.5 کروڑ روپے سے شروع ہوتی ہے، جو اب ملک کی طاقتور ترین اشرفیہ کا یہ ٹاورز جو اب مسکن بن چکے ہیں۔ یہ عمارت محض 50 سے 60 باثر خاندانوں کی ملکیت ہے، جو پاکستان کے امیر ترین مقتدر ترین طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ججز، بیوروکریٹس، سیاستدان اور بینکرز یہ مل کر یہ الائنس بنا، اور انہوں نے اس زمین پر قبضہ کیا، اس کا استحصال کیا سرکاری زمین کا۔ اس فلیٹ میں ظاہر ہے جن لوگوں کے نام آئے ہیں اس میں عمران خان صاحب، علیمہ خانم، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور کچھ اور دیگر معروف شخصیات ہیں، اور اگر آگے چل کر جب چیزیں انفولڈ ہوں گی تو کچھ باثر نامعلوم افراد کے بھی نام آئیں گے جنہوں نے اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ ماضی میں مختلف ججوں نے اس منصوبے کو غیر قانونی تحفظ فراہم کیا اور مبینہ طور پر اس منصوبے سے بھاری مالی فوائد سمیٹے۔ منصوبے میں اپارٹمنٹس اور کمرشل حصوں کی غیر قانونی فروخت اور سب لیزنگ کی وجہ سے تھرڈ پارٹی کلیمز اور پیچیدہ قانونی مسائل پیدا ہوئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 9 جنوری 2019 کو لیز اس شرط پر بحال کی تھی کہ BNP سابقہ ادائیاں کے جو پیسے ہیں ان کو کم کر کے 17.5 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کروائے گی۔ عدالتی حکم کے باوجود ڈیولپر اب تک صرف 2.916 ارب روپے ہی ادا کیے، جبکہ 14.583 ارب روپے کی بھاری واجبات تاحال قومی خزانے کو منتقل نہیں کیے گئے۔ کمپنی کو 1.689 ارب روپے کی بینک گارنٹی بھی دی گئی تھی، جو اب ختم ہو چکی تھی، جسے مطلوبہ قانونی حد تک تجدید کرنے میں مجرمانہ غفلت برتی گئی۔ جو CD ہے اس نے دسمبر 2022 میں حتمی نوٹس جاری کیے، اور بالآخر 8 مارچ 2023 کو مسلسل وعدہ خلافیوں اور عدم ادائیگی کی بنیاد پر اس لیز کو منسوخ کر دیا گیا۔ BNP جو کمپنی تھی اس کی جانب سے واجبات کو کمرشل جگہ کے بدلے ایڈجسٹ کرنے کی تجویز دی گئی، جو مسترد کر دی گئی، کیونکہ سرکاری ادارہ کسی نجی ڈیولپر کے ساتھ ایسی بک ایڈجسٹمنٹ کا مجاز نہیں ہے۔ ایسی کسی بھی تجویز کو قبول کرنا جو دیگر ڈیفالٹر ہیں ان کے لیے خطرناک اور غیر قانونی راستہ ہموار کرنا تھا، اس لیے اسے مسترد کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے بھی عوامی مفاد کے تحفظ کے لیے اس عمارت کو سیل کرنے اور سرکاری قبضے میں لینے کے واضح احکامات جاری کیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 30 اپریل 2026 کو BNP اور بینک آف پنجاب سمیت تمام فریقین کو قانونی درخواستیں خارج کر کے CDA کے موقف کو تسلیم کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ صحافی، سیاستدان، بیوروکریٹ، یہ جو ایلیٹ کے علمبردار مافیا ہیں، ان کے حق میں جو ہے وہ ایک پوری مہم جو ہے وہ لانچ کر دی گئی، جو اس منصوبے کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھا کر جو اصل حقائق ہیں ان کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً پاکستان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ایلیٹ مافیا ہے، جسے جب تک قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا ملک معاشی دلدل سے نہیں نکل سکتا۔ حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم ہے، لیکن سرکاری زمین کا اس طرح سے استحصال اور عوامی واجبات میں خرد برد کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔